یعنی کہ جب معاملہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ڈائٹ سے کنٹرول ہو جاتا ہے, پیٹ کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں نا, وہ ایک میں ہوتا ہے کہ یار کھانا بھی زیادہ کھایا تو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے, ابھی ایکسرسائز کر لوں گا صحیح ہو جائے گا, پھر وہ جب نوبت آتی ہے نا تو کیا ہے تو ہے, اور اس کے بعد ایک نوبت آتی ہے اب کیا اللہ کا ہی آسرا ہے, تو اس پر لائپوسکشن جو ہے وہ ضروری ہے. کیا یہ جی چربی جو ہے وہ مختلف جگہ حصوں سے آپ کی باڈی کے یہ نکالی جاتی ہے اس لائپوسکشن کر کے, سو یہ کتنا پروسیجر خطرناک ہے, فائدے مند ہے, اس کے لیے بات کرتے ہیں نن ادر دین ہمارے اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ ڈاکٹر خرم مشیر. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ تو آج دونوں کا کمبینیشن بھائی آج میں حیران ہوں. ہم نے کوئی کوارڈینیشن ہے نا, مگر بڑا وہ کہتے ہیں نا وہ کون سے کلرز کہلاتے ہیں, بس کر دیں آپ جو آج کر میں تو دیکھیے بالکل سادہ وائٹ جینز اور یہ گولڈ آپ کی جو نظر آ رہا ہے بھائی, کمبینیشن آپ کا پروگرام میں آنے کی تو ایک وہ ہوتی ہے نا, نکل کے یہیں سے جائیں گے بھائی. خیال بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چربی جو انسان کی جسم ہے, میں نے مختلف چربی کی سٹیجز بتائیں. بالکل شروع میں تو انسان کہتا ہے کہ بس یار کچھ ایسی ہو گیا, ایک لیول آتا ہے جب ایکسرسائز بھی اس طریقے سے ہیلپ نہیں کرتی unless you control your diet, اور ڈائٹ بھی اس وجہ سے کہ بعض اوقات ہارمونل ایسا امبیلنس ہوتا ہے کہ وہ نہیں آپ کر پاتے. بالکل. تو لائپوسکشن کیا اس کے اندر مسئلہ ہے؟ دیکھیے ہر چیز بڑی زبردست ہے, ہر چیز ہے کیا پہلے بتا. ہاں, لائپوسکشن یہ ہے کہ آپ کے کوئی لمیٹڈ پورشن سے جہاں آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, آپ ڈائٹ بھی مینٹین کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کے تھائز ہیوی ہیں. سب سے ڈھیر چربی پیٹ کی ہوتی پیٹ کی ہے. مردوں میں پیٹ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے, اور خواتین میں تھائز کا, اور یہ ہمپ. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ہمپ کا لڑکیوں میں, اور مردوں میں سب سے پہلے ہارٹ کی طرف جو لے جاتی چیز پیٹ کی چربی, اسموکنگ اور پیٹ کی چربی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لگاتار کھائے چلے جاتے ہیں, جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا گیپ نہیں دیتے کھانے میں, ایکسرسائز نہیں کرتے. اچھا, اسموکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فوراً سمجھتے ہیں ارے لائپوسکشن کروا لیں گے. لائپوسکشن ہر ایک کے لیے ریکمینڈڈ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بڑے لمیٹڈ, ایک آپ کی سرٹن اسکن ٹائپ ہو. ایک تو اسکن ٹائپ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اسکن لٹکنے والی نہ ہو, سیگی اسکن نہ ہو, الاسٹیسٹی والی اسکن ہو. اسموکر آپ ہیں, نہیں کروانا چاہیے. بہت برائٹ چانسز ہیں کہ آپ کی ایج جو آپ کی طبعی عمر ہے وہ 15 سے 16 سال کم ہو جائے گی لائپوسکشن کرانے سے. اچھا. بالکل. اور تھرڈ چیز, جی بالکل, اور تھرڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ لائپوسکشن کراتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ویٹ لوز کریں گے. اس لمیٹڈ ایریا کو آپ, جیسے کوئی آپ کا بیلی فیٹ ہے, لو ہینڈلز ہے, تھائز ہے, اس سے آپ نے چربی نکلوا تو لی, مگر وہاں دوبارہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ سے اس کی جیسے مشروم گروتھ وہاں پہ ہوتی ہے, اور وہاں پہ آپ کے پرماننٹ سکارز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یو ہیو ٹو کنٹرول یور لائف اسٹائل ایز ویل, یو ہیو ٹو مینیج یور ڈائٹ ایز ویل. لائپوسکشن کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سب کچھ کھا رہے ہیں, آپ بریانیاں کھا رہے ہیں, ساری چیزیں, اس کے بعد آپ کو لائف اسٹائل اور زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اسکارز کس چیز کے ہوں گے؟ اسکار دیکھیے, اب آپ یہ کہتے ہیں جب آپ کی ڈیفینیٹلی آج آپ کا ویٹ ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہے 50 کلو ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سرجری کروا لی, ایک دم سے آپ نے ویٹ لوز کر کے آپ 45 پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. 43 پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کی جب ریموو ہوتی ہے, سکشن کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ مارک ضرور ہوتے ہیں, اور اسکن اپنی الاسٹیسٹی کھوتی چلی جاتی ہے. اب دیکھیں آپ کی اسکن کا ایک ٹیکسچر ہے جیسے ایک بلون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی پوری, آپ جب فیٹی ہوتے ہیں, ہیوی ہوتے ہیں, تو آپ کی اسکن بڑی ٹائٹ ہوتی ہے. جب آپ لوز کرتے ہیں ویٹ تو گریجولی اس میں کمی آئے گی نا. اب یہ راتوں رات جب آپ اس کو لوز کریں گے تو اس سے آپ کا ایک دم آپ کی تمام ہارٹ ریٹ, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا تمام سسٹم بالکل. جو معاملہ اس سے پہلے زیر بحث تھا, اور وہ یہاں پر میں پول بھی کھول رہا ہوں کہ صدف کس بنیاد پہ آج نشست سے نہیں اٹھی, کیونکہ ڈاکٹر خرم مشیر ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے گفتگو کر رہی تھی. تو بات دراصل یہ ہم تذکرہ کر رہے تھے لائپوسکشن کا, کس کی ہونی چاہیے, کس کو لائپوسکشن نہیں کرانا چاہیے. ٹمی ٹک بھی اسی کے اندر اس پروسیجر کا ایک حصہ ہے. تو بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کی, میں بیسکلی جس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, پیپل ہو آر لسننگ دے آر کنسرنڈ کہ بھائی ہماری زندگی جو ہے وہ اس سے بڑھنے کے بجائے کم کیوں ہو جاتی ہے. دیکھیے, اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے, آپ کی لائف سیٹنگ کنڈیشن ہو گئی, اتنا وزن آپ کا بڑھ چکا ہے کہ آپ موو بھی نہیں کر سکتے, آپ کروٹ نہیں لے سکتے, پھر تو ٹھیک ہے آپ کی زندگی کچھ بڑھائے گی. ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کا نارمل ہے, آپ تھوڑے بہت اوبیسٹی کا شکار ہیں, آپ ایکسرسائز سے, ڈائٹ سے, یا پھر اپنا ڈاکٹر کے مشورے سے, کوئی اس طرح کی آپ وٹامنس بھی آتی ہیں جو میٹابولک کلاک آپ کی بڑھاتی ہیں, ڈائٹ کے ساتھ وہ لیں. اگر پھر بھی آپ لائپوسکشن کراتے ہیں, دیکھیے 80 kg آپ کا ویٹ ہے آج. ٹھیک ہے. آپ نے یہ سرجری کرائی, اور
فوری طور پر آپ کا 70 kg ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کا ہارٹ, آپ کا لیور, آپ کی کڈنیز, تمام جیسے بجلی آ رہی ہے ہمارے یہاں لائن میں, ٹھیک ہے, اب وہ بالکل نارملی آ رہی ہے, ایک دم سے زور کا جھٹکا آ جائے تو چیزیں اس میں فیوز ہو جائیں گی. اسی طرح آپ کی باڈی کو بہت زور کا جھٹکا لگتا ہے. ٹھیک ہے, جتنا بھی ہو آپ مینٹین کر کے رکھیں, تو نیچرلی آپ کی جو نیچرل لائف اسپین ہے اگر 60-70 سال ہے تو وہ 60-62 ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ہر حالت میں, کیونکہ ایک دم سے اپنی باڈی کو کوالٹی آف لائف جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. بالکل متاثر ہوتی ہے. کوالٹی آف لائف دونوں طریقے سے متاثر اس کنڈیشن میں بھی ہوتی ہے. اچھا, جن لوگوں کی بہت بری کنڈیشن ہے ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. مطلب ان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اچھا, آپ کو دیکھیں, ہر چیز کے لیے آپ کوئی پراپر کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے نا. ہر ایک کے لیے ہر چیز تو نہیں ہے. ڈاکٹر آپ کو خود گائیڈ کریں گے آپ کو کیا کرنا ہے. کوئی ایج لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیے, ایج تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایڈلٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایڈلٹ ہونا چاہیے, آپ کے تمام ہارمونس بیلنسڈ ہوں, آپ نان اسموکر ہوں, شوگر پیشنٹ ہیں تو آپ کو بڑا ویجیلنس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پہلے ہارٹ کا کوئی ڈیزیز نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے, تمام چیزیں کڈنی کا آپ کی کمپرومائز, رینل جو سسٹم ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں مینج کر کے تب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی جا کے فوراً کہ جی, اچھا لوگ یہ کرتے ہیں, لوگوں کو ایک بڑا یہ بھی کریز ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی لائپوسیکشن کرانے سے شاید ہماری شوگر کنٹرول ہو جائے گی, شاید ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ایک کاسمیٹک پروسیجر ہے عام طور پہ, اور یہ اسے کوئی ویٹ لوز کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. آپ اپنے جہاں سے آپ نے ویٹ لوز کیا, جہاں سے آپ کا فیٹ نکالا گیا, اگر آپ لائف اسٹائل مینٹین نہیں کریں گے تو آپ ڈبل موٹے ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں ایکٹیویٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے. فیٹ سیلز ایک لمیٹڈ آپ کے فیٹ سیلز ریموو کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فیٹ سیلز جو ہے ایک دفعہ جب آپ کی باڈی میں بن جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے جو فیٹ سیل بن گئے, اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو پھر دوبارہ سے پھولیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کاسٹلی, بہت ایکسپینسو ہے, پھر اس کی مینٹیننس بھی بہت ایکسپینسو ہے. وہ کیسے مینٹیننس میں کیا؟ کہ آپ کو بار بار ڈاکٹر سے چیک اپ میں آپ کو رہنا پڑتا ہے, اپنا جا کے تمام چیزیں مینٹین ہوتی ہے, اور کچھ بھی اس میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. لیکن یہ صرف وہی لوگ کرائیں جو بہت زیادہ, جن کا وزن ہے, اوبیسٹی, یا پھر یہ کہ آپ نے بہت کوشش کی ہے اور آپ کے اتنا کوئی تھائز, بعض لوگوں کی آؤٹ آف پروپورشن بہت ہیوی ہوتی ہیں, یا بیلی فیٹ بہت زیادہ, اس حصے کو آپ ریموو کرا سکتے ہیں کاسمیٹکلی. چلیں ٹھیک, بس اس سے زیادہ. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار مشین. اٹس آلویز ا پلیزر ٹو ہیو یو آن دی شو.